پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 25 اور 26 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا تَفْعَلُونَ جو تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ اور وہ قبول فرماتا ہے آمنوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے دعاؤں کو، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے، والکافرون اور کافروں لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے آیہ کریمہ نمبر 25 میں فرمایا وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب اللہ کے توبہ قبول فرمانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے توبہ قبول فرمانے کا معنی یہ ہے کہ بندہ جس گناہ پر توبہ کرتا ہے وہ اس کو اس کی سزا نہیں دیتا اور اس کا مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ کی توبہ قبول کرنا۔ اور بندہ جو توبہ کرتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ جو گناہ ہو گیا اس پر نادم ہو، وہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا عزم صمیم کرے۔ اگر فرائض اور واجبات ہیں تو ان کی قضا کرے، اور اگر کسی کا مال غصب کیا یا چوری کی ہے تو وہ مال اس کو واپس کرے۔ پھر جس طرح گناہ کرنے میں کوشش کی تھی اب اسی طرح اطاعت و عبادت میں کوشش کرے، اور جس طرح اسے گناہ کرنے میں لذت حاصل ہوتی تھی اب اتنی ہی کوشش سے عبادت میں لذت حاصل کرے، اور ہنسنا چھوڑ دے اور رونا سیکھ لے۔ یہ ہے بندے کی توبہ قبول کرنے کا طریقہ، کہ جو اللہ فرماتا ہے نا جو توبہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن بندے کے توبہ کرنے کے لیے یہ شرائط ہے کہ وہ ان شرائط کے تحت توبہ کرے، پھر اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور اسے خوف ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا۔ مومن گناہ سے اتنا گھبراتا ہے، اور فاسق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی، ایک جھٹکے سے اڑا دے گا۔ وہ گناہ کو کچھ نہیں سمجھتا، ہلکا سمجھتا ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہو جائے تو وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے میں پہاڑ کے نیچے ہوں۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے آقا نے اس کی مثال دی، فرمایا اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ جو بندہ ویرانے میں سفر کر رہا ہے،
سواری پر کھانے پینے کا سامان ہے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ تھک کر اس نے اپنی سواری کو روکا، سواری سے نیچے اترا، سر رکھا، آنکھ لگ گئی، اب آنکھ کھلی تو سواری غائب، اور شدت کی پیاس لگی ہے، اب وہ سواری کو ڈھونڈتا ہے تو سواری اسے نہیں مل رہی، اور پیاس شدت کی ہے اور کھانے پینے کا سارا سامان سواری پر ہے۔ وہ نا امید ہو کر، مایوس ہو کر زندگی سے پھر اسی جگہ لوٹ آیا اور لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا سواری سامنے کھڑی ہے۔ فرمایا جس طرح سواری ملنے پر بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے جس طرح وہ اس بندے کو سواری ملنے سے خوشی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کبھی یوں نہ کہے اے اللہ تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ فرمایا یوں نہیں، عزم، اصرار اور یقین کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو، یہ نہ کہو اللہ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، بلکہ یوں کہو اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھ پر رحم فرما، اصرار کے ساتھ اور عزم کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابی الجون رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ توبہ کرنے والے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح شدت کی پیاس والا پانی پر جا کر خوش ہوتا ہے، بانچ عورت بچہ پیدا کر کے خوش ہوتی ہے۔ ایک عورت بانچ ہے، اسے یقین ہی نہیں ہے میرے گھر اولاد ہو سکتی ہے، اور اگر بانچ پن کے باوجود اولاد ہو تو اس عورت کو کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا توبہ کرنے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور جس طرح کسی کو گم شدہ چیز مل جائے، جس کی جانب سے وہ بالکل نا امید ہو گیا ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اتنا ہی خوش اللہ توبہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ خالص توبہ کرتا ہے، اللہ کرامن کاتبین سے بھی اور اس کے اعضاء سے بھی، گناہ کرنے والے کے اعضاء سے بھی اور کرامن کاتبین سے بھی وہ گناہ بلا دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے نہ قیامت کے دن کرامن کاتبین وہ گواہ پیش کر سکیں گے گناہ، اور نہ اس کے اعضاء گواہی دے سکیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ توبہ، خالص توبہ کرنے والے پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین سے بھی اور اس کے جسم کے اپنے اعضاء سے جن سے گناہ کیا تھا اللہ بلا دیتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، روئے زمین پر جس جگہ اس نے گناہ کیا تھا اللہ اس جگہ سے بھی گناہ مٹا دیتا ہے، کوئی قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکے گا، خالص توبہ کرنے والے۔ تو اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما، يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور سرے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، محو کر دیتا ہے۔ یعفو عفو سے ہے، اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ایک ہوتا ہے ریموو کرنا، ریموو کا نشان باقی رہ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کھرچ دینا، کھرچنے کا بھی نشان باقی رہ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اس پر قلم پھیرنا، وہ بھی نشان قائم رہتا ہے، ایک ہوتا ہے عفو کر دینا، کیا وہیں سے ورق ہی بدل دینا، سرے سے ورق کو ہی بدل دینا، اس کو عربی زبان میں عفو کہتے ہیں۔ جس ورق پر کرامن کاتبین گناہ لکھتے ہیں اللہ وہ ورق ہی اس کاپی سے کھینچ کر نواں ورق لگا دیتا ہے۔ یعفو عن السیئات، اللہ اس معاف فرما دیتا ہے اس گناہ کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کتنا مہربان ہے، کہا وہ اتنا مہربان ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے کن لوگوں کی، آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک کام کیے، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اللہ۔
جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ کبھی نہ تصور کرنا کہ اللہ دعا قبول نہیں فرماتا، اللہ ضرور بھی ضرور دعا قبول فرماتا۔ ایک شرط ہے، گناہ کی دعا نہ کی جائے، قطع رحمی کی دعا نہ کی جائے۔ یہ دو دعائیں اللہ کبھی نہیں سنتا، ایک گناہ کی دعا اور ایک قطع رحمی کی دعا، رشتے توڑنے کی دعائیں۔ ٹھیک ہے، یا اللہ ایسا سبب بنا دے کہ میں اس کا زندگی میں چہرہ ہی نہ دیکھ سکوں، میرا اس سے ملاپ ہی نہ ہو، میں اس سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ قطع رحمی کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا، گناہ کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی دعائیں ہیں اللہ قبول فرماتا ہے ضرور بھی ضرور۔ اب اس کے لیے حدیث پاک میں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کے بعد اللہ تین چیزیں میں سے ایک چیز لازم کر دیتا ہے۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تین چیزوں میں سے ایک چیز لازم کر دیتا ہے، ضرور بھی ضرور ہوتی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ یا تو جو مانگ رہا ہے وہ تو نہیں دے رہا لیکن اس کے بدلے میں کوئی گناہ معاف کر رہا ہے۔ جو بندہ مانگ رہا ہے نا وہ تو نہیں مل رہا لیکن اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ معاف فرما رہا ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے مکان دے دے، لیکن مکان سے زیادہ ضرورت اس کی بخشش کی ہے کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مکان کا انتظام تو چلتا ہے نا، چل جائے گا، لیکن گناہ کے ساتھ اگر آ گیا قبر میں تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ اس لیے وہ اللہ اس سے بہلائی یہ فرماتا ہے کہ اس کی دعا کے بدلے میں گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ وہ مانگ رہا ہے، وہ رد نہیں کر رہا، تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور کرتا ہے، یا گناہ معاف فرماتا ہے، اگر گناہ نہ معاف فرمائے یعنی یہ عمل نہ ہو تو پھر دوسرا کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے کسی خیر کو ذخیرہ کر دیتا ہے، کوئی خیر اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی اور کام جس کی زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے جو یہ مانگ رہا ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہے تو وہ اللہ اس کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے، جب وہ وقت آتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے۔ یا تیسری بات کیا؟ یا اسے نیک اعمال کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ وہ دعا میں دولت مانگ رہا ہے، وہ دعا میں کاروبار مانگ رہا ہے، وہ دعا میں زرعی زمین مانگ رہا ہے، وہ دعا میں فیکٹری مانگ رہا ہے، وہ دعا میں بزنس مانگ رہا ہے، لیکن اللہ اس کے بدلے میں اسے کیا کرتا ہے؟ یہ چیزیں تو نہیں دیتا لیکن اسے نیکی کی توفیق دے دیتا، نیکی کی طرف لگا دیتا۔ تین چیزوں میں سے ایک چیز لازمی ہوتی ہے، اللہ رد نہیں فرماتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں، یہ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو بھی اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ وہ سوال پورا کر دیتا ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے یا تو اس کی مثل کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے، یا پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالی عز و جل وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ وہ کچھ اور مانگ رہا ہے لیکن اللہ اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے وہ ٹال دیتا ہے، وہ اس کے بدلے میں اور ٹال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ جس طرح ایک تاجر تھے عراق کے، تو وہ شام جانا چاہتے تھے تجارت کے سلسلہ میں، وہ اپنے شیخ کے پاس آئے اور شیخ سے کہا میں دعا کرنا، میں جو ہے نا وہ تجارت کے لیے شام جانا چاہتا ہوں۔ شیخ نے مراقبہ کیا، انہوں نے کہا مت جانا، تم اس سفر میں قتل ہو جاؤ گے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا میں نے تو تجارت کا مال تیار کیا ہوا ہے تو میں جاؤں گا نہیں، تو یہ کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں قتل میں۔ وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، حضور نے اپنے شیخ کے پاس گیا تھا، شیخ یہ کہہ رہے ہیں اب میں جانا چاہتا ہوں سامان تجارت لے کر، آپ نے فرمایا جاؤ خیر ہوگی۔ وہ پریشان ہو گیا، شیخ کہتا ہے قتل ہو جاؤں گا، غوث اعظم کہتے ہیں جاؤ خیر ہوگی۔ اب وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا سامان بیچا، سامان بیچ کر جب واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ قیام کیا، قیام جہاں کیا تھا وہاں ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے اس کا سامان کچھ لوٹا، سارا نہیں کچھ لوٹ لیا،
کچھ بچ گیا اور کچھ جو ہے نا وہ لوٹ لیا سامان. اب وہ چلے گئے. وہ واپس آیا, ٹھیک ہے, تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے آیا. تو آپ نے فرمایا تمہارے شیخ نے صحیح کہا تھا, تم نے قتل ہو جانا تھا, لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ نے بڑی مصیبت کو چھوٹی مصیبت میں بدل دیا. تو تھوڑا سا نقصان ہوا لیکن جان بچ گئی. انسان کوئی مانگ رہا تھا اللہ سے اور, لیکن اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اللہ یہ تو نہیں دے رہا ہوتا لیکن وہ مصیبت ٹال دیتا ہے, اس مصیبت سے اس انسان کو محفوظ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو دعا کی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا. حضرت انس رضی اللہ تعالی, یہ حدیث اپنے سینوں میں محفوظ رکھنا, کبھی بولنا مت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا اسے مصائب میں ڈال دیتا ہے. ہمارے اوپر مصیبت آئے نا ہم کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا, اللہ ناراض نہیں ہے. کہتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے نا تو اسے مصائب میں ڈال دیتا ہے. اب وہ مصیبت میں پڑا ہوا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے شفا دے دے, مجھے قرض سے نجات دے دے, میں مشکلات میں گر گیا ہوں, مجھے مشکلات سے نجات دے دے. حدیث اب پوری چل رہی ہے, کیا جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس کی دعا قبول فرما لے. تو اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے نہیں جبرائیل اس کو رہنے دو, یہ جو تھر تھراٹے اونٹوں سے مانگ رہا ہے نا اس کی آواز مجھے پیاری لگ رہی ہے, اس کو مانگتے رہنے دو. یہ جو بیماری کی حالت میں الفاظ بھی پورے نہیں نہ نکل رہے اس سے, یہ جو مانگ رہا ہے نا اس کا یہ مانگنا مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, اس کو مانگتے رہنے. وہ بندہ مانگتا ہے لیکن اللہ اس کو نجات نہیں دے رہا ہوتا, وہ مصائب میں گرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے سے خوش ہے اور یہ نہیں ہے ناراض ہے, وہ اسے محبت فرما رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے بندہ مانگتا ہے, اللہ فرماتا ہے لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں, تو نے صبر کیا نا, چھوڑا نہیں, مسلسل مانگتا رہا. ہاں اب سن, اب مجھے میری عزت کی قسم اب جو بھی تو سوال کرے گا وہی پورا کروں گا. ہم جلدی سے گھبرا جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم مربع زمین مانگنی ہو تو 1 مہینہ دعا کر کے کہتے ہیں مربع مل ہی جانا چاہیے نا. 1 مربع زمین جب سے مانگ رہا ہوں تو 1 مہینے کی دعا پر تو مل جانا. اللہ فرماتا نہیں, میں اس کو منگواتا رہتا ہوں کیونکہ اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے. مصیبت میں جب انسان مانگتا ہے نا تو اس کے مانگنے کے انداز ہی بڑے ہوتے ہیں. مصیبت سامنے رکھتا ہے تو آنسو خود بخود گرنا شروع ہو جاتے ہیں. گھر میں فاقہ ہے تو جب بچوں کو دیکھتا ہے اور پھر جب اس کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں تو وہ اس کے دل سے ٹوٹے ہوئے لفظ نکلتے ہیں, کیا کروں میرے بچے بھوکے پڑے, مولا میں کیا کروں. اب وہ جو انداز ہوتا ہے نا مانگنے کا وہ ایک نرالا صحیح انداز ہوتا ہے. پھر اللہ کو یہ انداز بڑا پسند آتا ہے, وہ فرماتا ہے اس کو مانگتے رہنے دو. پھر وہ وقت آتا ہے جب بندہ استقامت سے لگا رہتا ہے نا تو پھر اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم تو ہٹا نہیں ہے نا میرے در سے, اب میرا وعدہ ہے جو تم مانگے گا وہی دوں گا. تو دعا جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا, اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. حضرت ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے فضل کا سوال کرو, اللہ سے ہمیشہ فضل مانگا کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس بات کو کہ کوئی اس سے اس کا فضل مانگے. اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگا جائے. تو کہا سرکار فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے میرا فضل مانگا کرو کیونکہ یہ مجھے پسند ہے تم میرا فضل مانگو. پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے اللہ مومن کی بات کیوں نہیں سنے گا. سرکار فرماتے ہیں اللہ مومن کی بات کیوں نہیں سنے گا جبکہ وہ خود فرماتا ہے کہ تم مانگ میں تجھے دوں گا, تم مانگ مجھے دوں گا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ مومن کی کیوں نہیں سنے گا جب وہ خود فرماتا ہے کہ تم مانگ اور میں تجھے عطا کروں گا. اور فرمایا اللہ فرماتا ہے جو نہیں مانگتا مجھے اس پر غضب آتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے.
نہ مانگنے والے پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے غضب آتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے۔ تو جس کو نہ مانگنے پر غضب آتا ہے وہ مانگنے پر کیوں نہیں دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے جب مانگا جاتا ہے اللہ سے تو اللہ ضرور دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہماری عین دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، کیا مطلب؟ جس کو دعا کی توفیق مل گئی، اللہ سے مانگنا جس نے سیکھ لیا، جس نے اپنی عادت بنا لی دعا مانگنا، فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اسے موت سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جسے دعا کی توفیق مل گئی، دعا مانگنی آ گئی، جسے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے آ گئے اور جس کی یہ عادت بن گئی کہ وہ ہر بات اپنے رب سے مانگتا ہے، آقا فرماتے ہیں اسے موت سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ کھولیں تبھی تو توفیق دی ہے نا، کھولے ہیں رحمت کے دروازے تو تبھی ہاتھ اٹھائے قبول کر رہا ہے نا، تبھی تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے رہا ہے۔ تو اس لیے دعا جو بھی مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ باقی ساری دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہاں وقتی طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اللہ بہتر کو قبول فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیہ میں فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے ایمان والوں کی اور ان کی جن نے نیک اعمال کیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کافروں کی دعائیں نہیں قبول کرتا؟ بظاہر آیت سے یہی لگتا ہے نا۔ اس میں علماء کے دو طبقے ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اور دوسرا طبقہ یہ ہے جس کی طرف جمہور علماء گئے کہ اللہ کافروں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، لیکن ان کی دعائیں بطور استدراج ہوتی ہیں۔ استدراج کیا؟ ان کو فریب میں رہنے دینے کے لیے، ان کو فریب میں رہنے دینے کے لیے۔ جس طرح دکان پر بچہ رکھا ہو نا تو وہ 10 روپے چوری کرے نا تو مالک کہتا ہے نہیں ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہاں تک یہ جاتا ہے، وہ اس پر نہ پھر نظر رکھتا ہے، پھر وہ 10 سے آگے بڑھتا ہے، پھر 50 اٹھاتا ہے، پھر بھی مالک کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، پھر وہ 100 کا نوٹ اٹھاتا ہے، مالک کہتا ہے ابھی بھی نہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے 1000 کا اٹھاتا ہے، مالک کہتا ہے ابھی بھی نہیں، پھر جب 5000 کی طرف اس کا ہاتھ جاتا ہے مالک کہتا ہے اب پکڑ لو، اب نہیں اس کو جو۔ اب مالک نے اس کو فریب میں ڈال کر رکھا اور وہ سمجھتا تھا کہ مالک کو خبر نہیں ہے، مالک کو ساری خبر ہے، لیکن وہ فریب میں ڈال رہا تھا کہ یہ بڑا مجرم بنے تاکہ اس کو سزا بھی بڑی مل جائے۔ اللہ دنیا کے فریب میں ڈالنے کے لیے کافروں کی دعائیں بھی سنتا ہے تاکہ یہ دنیا مانگ رہے ہیں تو دنیا ان کی نگاہوں میں بڑی سے بڑی ہوتی جائے کہ ہم مانگ رہے ہیں تو ہمیں مسلسل مل رہی ہے۔ اور مومن کو اسی لیے تنہا دنیا مانگنے سے روکا گیا ہے کہ مومن کو کہا گیا تو نے تنہا دنیا نہیں مانگنی، دنیا آخرت دونوں مانگنی ہے۔ اس لیے مومن کو روکا گیا کہ تنہا دنیا کبھی نہ مانگا، کیونکہ تنہا کافر دنیا مانگتا ہے، دنیا صرف کافر مانگتا ہے تنہا، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا آخرت دونوں مانگتا ہے، وہ ایک چیز نہیں مانگتا۔ تو اس لیے دعائیں اللہ کافروں کی بھی سنتا ہے لیکن ان کی فریب خردگی میں ڈالنے کے لیے، اور مومن کی دعائیں اس لیے سنتا ہے کہ اس کا قرآن میں وعدہ ہے کہ میں سنتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی